السلام علیکم. اچھا، بہرحال آپ نے مدعو کیا، میں اس بات کا شاکر. کچھ چیزیں یہ ہیں کہ اس ادارے سے ایک بڑی وابستگی ہے، اور ایک بات ہم عذرا مذاق کہتے ہیں کہ مائی نیم از رضوان زیدی بٹ آئی ایم سنی. اس کی وجہ یہ ہے دور حاضر میں جس طرز کے طریقے اختیار کیے. لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں، اس ادارے سے وابستگی 118 برس پرانی میرے گھر کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دادا مولوی سید جعفر علی زیدی مدرسہ دیوبند سے فارغ، اور باقاعدہ ان کو اس وقت دستار فضیلت جو باندھی گئی تھی وہ میرے گھر پر آج بھی موجود ہے، اور اس کو بڑے احترام اور اہتمام کے ساتھ ایک دیوار پر ایک شیشے کے کیس میں رکھا ہوا ہے. تو ایک نسبت تو اس ادارے سے یہ ہے. دوسری جو بات ابھی ہو رہی تھی، اب دیگر اساتذہ ہوتے تو بات کرنے میں زیادہ لطف آتا، لیکن بہرحال کہ ایک عمر گزر گئی ہماری ناظم آباد عیدگاہ گراؤنڈ میں مفتی صاحب کی، مفتی تقی عثمانی صاحب کی اقتداء میں عید کی نماز ادا کرتے ہوئے، اور اس عید کی نماز کا اہتمام میرے نانا کیا کرتے تھے ظفر علی زیدی صاحب. تو بڑی ایک نسبت اور رغبت، اور ساتھ ساتھ اس ادارے سے ایک اور وابستگی ہے ہماری پرنٹنگ کی، کہ معرف القرآن میرے والد جب حیات تھے تو شکیل پرنٹنگ پریس سے مفتی رفیع عثمانی صاحب کا جو معرف القرآن جو ہے وہ تفسیر قرآن کی، وہ ہمارے پریس میں پرنٹ ہوئی ہے. پھر ہادی عالم ہمارے پریس میں پرنٹ ہوئی ہے، اور ایک دیگر کتب جو ادارۃ المعارف کی اور دیگر معاملات تھے وہ رہے. پھر ایک اور اسی گھرانے کے ایک عظیم سپوت حضرت ذکی کیفی اور ان کی کتاب کیفیات، اور میرے والد کو عمر کے آخری حصے میں ذرا شوگر کی وجہ سے وہ لیئر آ گئی تھی، پیچھے کم دکھائی دیتا تھا، اور شعر و سخن کے بڑے دلدادہ تھے. تو میں جب یہاں آیا ہوں تو میری ذہن میں وہی غزل گردش کر رہی تھی کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم. تو کیفیات سے یہ چیز ایک ذہن میں رہی. اور ایک اور بہت معتبر ہستی جو کہ دارالعلوم سینی کے جو وابستہ مدرسہ دیوبند سے، ہم نے انہیں گھر میں ہمیشہ چچا اصغر کے نام سے جانا ہے. تو میاں اصغر سے ایک وابستگی، وہ میرے رشتے کے چچا بھی لگتے تھے. تو اس ادارے سے وابستگی ایک بڑی دیرینہ ہے. اب ہم آتے ہیں جو تحت لفظ ہے اس کی جانب، جو ایلوکیشن ہے. اچھا، اس میں جو میں اصلاح کر رہا ہوں یہ بچوں کی نہیں ہے، یہ ان کے اساتذہ اور ان کے والدین کی ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ان کی تھی کہ جب بچے کو تیاری کرا رہے ہیں تو ایک مرتبہ بچے کا تلفظ پرکھ لیں، جانچ لیں، اور اس کا انداز، اس کا طرز، اس کا طریقہ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جب تحت اللفظ میں آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب دو اگر کردار ہیں درمیان میں، تو آپ کا لہجہ بیان کرتا ہے کہ اب کون سا کردار آ کے آپ سے گفتگو کر رہا ہے. تو ایک تو شین اور قاف، بیٹا ٹھیک ہے، بعض لوگ اپنی ان کی مادری زبان نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی واٹ از یور نیم کہتا ہے تو ہم اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. لیکن اگر آپ واٹس یور نیم کریں گے، واٹ از یور نیم کریں گے تو مذاق نہیں اڑا جائے گا. تو کوئی بھی زبان ہو، آپ کی کاسٹ کوئی بھی ہو، بڑی معتبر ہے، لیکن آپ جو زبان اختیار کر رہے ہیں تو لازماً اس کا لہجہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. شین اور قاف کو درست کرنا بہت ضروری ہے. اور ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ایک مشہور گلوکار ہیں، انہوں نے جب شہزاد روئے صاحب، انہوں نے علامہ کا جب کلام پڑھا تو وہ پڑھ گئے کہ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، حالانکہ وہ ہے قلب پریشاں. تو اگر شین اور قاف درست نہ ہو تو معنی اور مطالب کہاں پہنچ سکتے ہیں، اندازہ کر لیں. ایک بچے نے جو ہے وہ جوہر کہا تو جوہر نہیں ہے، جوہر ہے. منتظر فردہ ہے، فردہ نہیں ہے. اچھا، جب ایک نے وہ پڑھی کہ مسلمان بھی ہو، تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ مسلمان بھی ہو. تو جب آپ بیانیہ اپنا اختیار کریں گے تو پتہ چلے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے، کس تناظر میں بات کی جا رہی ہے. اچھا، کثرت سے نظم کہا گیا تو بھیا یہ نظم نہیں ہے، یہ نظم ہوا کرتی ہے. اور بتوں نہیں ہے، بتوں ہے. اور حقیقت وہی، اگر قاف درست ہوگا تو حقیقت بیاں ہوگی. خواب ہوتا ہے، خواب نہیں ہوتا. اور ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، تلفظ کے جو معاملات تھے، یہ اساتذہ کے لیے بہت ضروری ہیں کہ بچوں کو وہ جب تیاری کرائیں تو اس طرف توجہ دیں. کیونکہ میرا یہاں تقریباً، اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے برس قبل یہاں کی وہ جو ایک شاہکار مسجد
تیار ہوئی ہے دارالعلوم کورنگی کی. بچپن کی یادداشتیں 100 کوارٹر پیچھے ہوا کرتے تھے, ہمارے رشتہ دار بھی رہتے تھے, تو بچپن میں 35-40 برس یہاں آتے تھے جب تو بالکل یہ جنگل بیاباں تھا. اب تو ماشاءاللہ پورا شہر آباد ہے. اور ساتھ ساتھ وہ جو آخری مرتبہ میری یہاں حاضری جب ہوئی تھی کہ جب یہاں کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی, اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں بھی واپسی پر اس ایک بڑی شاہکار مسجد کا جو ہے وہ نظارہ بھی کرتا جاؤں. ایک صرف چھوٹی سی ایک بات جو میں نے اپنے دادا کی بات کہی کہ مولوی سید جعفر علی زیدی, ایک قصہ سناؤں گا بیٹا, اور جو یہاں بچے ہیں صرف ایک ایمان کی تازگی کے لیے, اور اس میں کوئی لغو نہیں ہے. یہ وہ قصہ ہے جو سینہ بسینہ آیا ہے. انڈیا میں ایک پریس تھا, پرنٹنگ پریس, نول کشور پرنٹنگ پریس. ہندو تھے وہ, بڑی نایاب کتب انہوں نے پرنٹ کی, اور اس پرنٹنگ پریس میں یعنی کہ چھاپے خانے میں قرآن بھی پرنٹ ہوا کرتا تھا, اور قرآن سیکشن کے انچارج تھے میرے دادا. جب نول کشور صاحب کی کیوں لگایا اس کی حقیقت کا ادراک کچھ دیر بعد آپ کو ہو جائے گا. جب نول کشور صاحب کا انتقال ہوا, اچھے خاصے متمول گھرانے کے تھے وہ, سارے جتن کر لیے, اور ایک بات وہ اور کرتے تھے کہ تمام اسٹاف انہوں نے مسلمان رکھا تھا, اور تاکید تھی کہ پرنٹنگ پریس میں جو بھی آئے گا, مشین پر جو بھی کھڑا ہوگا یا جو اس کی نوک پلک سنوارے گا, باوضو ہوگا. یہ مالک کی طرف سے حکم تھا اپنے تمام ملازمین کے لیے. جب نول کشور صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو سارے جتن کر لیے, چتا کو آگ نہیں لگی, اور ان کو پھر دفنایا گیا تھا. تو یہ ایمان کے معاملات رب کی نظر میں کیا ہیں, لیکن وہ قرآن کی عزت اور حرمت اور توقیر کا صلہ پروردگار نے دنیا میں دکھانے کے لیے اس طرز کا دیا کہ وہ اس طرز پر معتبر ہو گئے. ایک چھوٹی سی جو جس طرح یہاں بچوں نے نظمیں پڑھی ہیں, ایک نظم میں ضرور سنا کے جاؤں گا جو کہ میرے دل کے بڑی قریب ہے. والد کی وفات پر ندا فاضلی صاحب نے لکھی تھی. ندا فاضلی صاحب اپنے والد کی جنازے میں شریک نہ ہو سکے تھے, تو بعد میں جب وہ والد کی قدم بوسی کو جاتے ہیں تو وہاں ایک نظم کہتے ہیں. اس نظم کی بڑی ایک کیفیت ہے, اور جو جنہوں بچوں نے ایجوکیشن پڑھا ہے شاید میں کچھ بتا سکوں, گو کہ میرا اتنا. تو یہ کیفیت ہے کہ ایک شخص جو والد کے جنازے پر نہ آ سکا, اب وہ والد کے حضور پیش ہوا ہے تو وہ کہتا کیا ہے. اور آج بھی میرے والد کے انتقال کو 25 برس بیت چکے ہیں, اور آج ہم اگر دنیا کے سامنے کچھ ذرا گفتگو کرنے جو گئے ہیں تو یہ صرف گھر کی ایک تربیت کا حصہ ہے. اور وہ ایک الگ کہانی ہے. جس طرح عابد بھائی آئے تھے تو ہمارا 27 سال کا سفر پاکستان ڈیبیٹ کونسل کا الگ ہے, بنیادی شناخت تو ڈیبیٹ ہے شہر کراچی میں ہماری. اور تو نظم کا آغاز کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا, مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے. تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا. وہ تم کب تھے؟ کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا. میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک. میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی. کہیں کچھ بھی نہیں بدلا. تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں. میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں. بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزشوں ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے. میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے. میری بیماریوں میں تم, میری لاچاریوں میں تم. تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے. تمہاری قبر میں میں دفن ہوں, تم مجھ میں زندہ ہو. کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا. تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا. تو یہ نظم تھی. اب دیکھیں بات یہ ہے, پڑھنے کو آپ سپاٹ انداز میں پڑھتے چلے جائیں کہ تمہاری قبر پہ میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا, مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے. اب اس میں جو بیٹی کی کیفیت ہے کہ مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے, کہ تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا. تمہاری موت کی یعنی کہ جو بیٹے کی جو کیفیت ہے کہ باپ کی موت کا عذاب اس پر کیسے ٹوٹتا ہے, کہ تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا. تو آپ کی جب تک یہ کیفیت
جو تحت اللفظ پڑھنے والے بچے ہیں وہ ضرور کریں. خیر آپ لوگ اب ڈیجیٹل زمانے کے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ اب کیسٹ کہانی کہیں دستیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. ابتدائی طور پر وہ کیسٹ کہانی کا رواج تھا. یا اب تو انٹرنیٹ پر ضیاء الدین صاحب بھی موجود ہیں. اب زید بخاری صاحب تو ہوں گے نہیں, جو کہ ان کے بھی استاد تھے, وہ تو میرا خیال ہے ان کی دستیاب نہیں ہوں گی چیزیں. اور خدا کے واسطے بچوں سے خاص کر کے, کیونکہ یہ ڈیجیٹل بچے ہیں, ای بکس والے بچے ہیں, اور ہم ان سے یہ ٹیکنالوجی چھین بھی نہیں سکتے. لیکن ہاں یہ نشاندہی ضرور کرنی ہے کہ بیٹا لائکس کے چکر میں اپنی زندگی کو ڈس لائک مت کر لو. یہ لائکس کا جو یہ ہیش ٹیگ سوسائٹی ہے نا, اس سے باہر نکلو. اچھا پڑھو گے, اچھا لکھو گے, اچھا سنو گے, اچھا کہو گے. یہ جو مینز بن رہی ہیں, یا جو ایک رومانٹک میوزک کے اوپر انتہائی میں کہ واہیات شاعری, میں آئی تھی تم چلے گئے, تم کیوں آئی تھی, خدا کے واسطے عمر ہو جائے پیار کر لیجئے گا, عمر پر ہی اچھا لگتا ہے. اس سے پہلے اگر آئیں گے نا اس دور میں تو ذرا نقصان کو. مجھے وہ لاہور کے بچے بڑے پسند آئے. کہاں ہیں لاہور کے بچے جیتے ہیں, زندہ باد بیٹا. کیا معیاری اشعار پڑھے اور کیا خوبصورت تھے, اور بہت سارے چہرے ہماری نگاہوں کے سامنے سے بھی گھومے جو اچھے اشعار پڑھتے تھے, غلط مت سمجھیے گا. صرف اور صرف یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. اور والدین سے یہی گزارش ہے کہ بچوں کے پیج جب وہ بڑے ہو جائیں خود بنا لیں گے. ابھی بچوں کے پیج نہ بنائیں, پھر بچوں کے پیج پر لائکس آتی ہیں, کیونکہ جو لائکس والدین بچپن میں نہیں لے سکے وہ بچوں کی لائکس کو اپنی لائک سمجھ کے چاہتے ہیں اور بڑھ جائیں, اور بچہ ان کا بڑھ جاتا ہے. تو اپنے بچے کو اگر سنبھالنا ہے, بچانا ہے, تو خدا کے واسطے لائکس کے جھنجھٹ اور جھرمٹ سے اس کو باہر نکالیں, اور اس کو علم کی حقیقی جو معنی ہے اور معنویت اس سے روشناس کرائیں. یہ اپنا راستہ خود بنا لے گا. آج کے بچے بہت پوٹینشیل ہیں, بس یہ ان گائیڈڈ میزائل ہیں. ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ صلاحیتیں اس عمر میں ہمارے پاس دستیاب نہیں تھیں, لیکن ہم اپنے ان اساتذہ کا تعمر شکر ادا کرتے رہیں, تب بھی کم ہے کہ جنہوں نے ہماری صلاحیتوں کو نکھارا ہے. ان چیزوں پر توجہ دیجیے. زندگی رہی تو کبھی اور آئیں گے اور تسلی اور تشفی سے جو بات بھی کریں گے.